بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے کہ آیت الکرسی کے خاص فضائل، معارف و مسائل کا حصہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، پیج نمبر 613، 613، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 255، ویلاگ نمبر 5، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ۔ ناظرین، قرآن کریم کی آیات، ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہوا، اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہوا میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، لفظ حی کی معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا ہے، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے میں کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کے خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیز خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حی القیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں، کیونکہ یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہے اور اس کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ ختم ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ تسلی سے، آسانی سے بقیہ حصہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں جو کہ ہمارا کل کا ویلاگ ہوگا۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔